اگر مجبوری ہے یا کسی ضرورت کو حل کرنے کے لیے تحفہ دیا جا رہا ہے رشوت کے طور پر، وہ ناجائز۔ اس کا ٹیسٹ یہ ہے تحفے کا کہ اگر وہ تحفہ وصول کرنے والا اگر وہ اپنے مرتبے پر فائز نہ رہے تو تحفہ دینے والا تحفہ نہ دے۔ ایسا تحفہ جو ہے نا یہ حرام ہے۔ بات نہیں سمجھے نا آپ کو؟ مقصد یہ ہے کہ وہ تحفہ دینے والا اس وقت تک دے رہا ہے جب تک وہ کسی منصب پر فائز ہے اس کو، تو یہ نذرانہ سمجھو کہ ارجانہ ہے اس مرتبے کے نام پر جس مرتبے پر وہ آدمی فائز ہے۔ تو اگر مرتبوں کو تحفے دیے جائیں تو یہ ناجائز ہیں، اگر انسانوں کو محبت کے حوالے سے تحفے دیے جائیں تو یہ جائز ہے۔ لیکن تحفہ جو ہے یہ اظہار ہے اپنے تعلق اور شوق کا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تعلق کا اور شوق کا۔ اگر تحفہ لینے والا تحفے کی قیمت پر نگاہ رکھتا ہو تو تحفہ حرام ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اگر تحفہ لینے والا تحفے سے دینے والے کی قدر کر رہا ہے، قیمت کی وجہ سے نہیں، دینے والے کے خلوص کی وجہ سے، تو پھر وہ تحفہ جو ہے نا یہ مناسب بھی ہے اور نیکی بھی ہے۔ تحفہ یاد دہانی ہے رشتوں کی۔ اگر آپ کی کوئی بیٹی گوا کی گئی ہو، کبھی آپ اس کے ہاں دوبارہ جانے کا موقع ہو اس کے گھر، تو پھر آپ تحفہ لے جاؤ۔ تحفہ جو ہے یہ اس رشتے کی یاد دہانی ہے جو آپ رکھتے ہو اس کے پاس، جس نے آپ کا حکم مان کر سفر بیرون برداشت کر لیا، یعنی کہ کسی کے گھر جانے کا اس نے سفر برداشت کر لیا آپ کے حکم کی اطاعت میں، شادی کر کے رخصتی۔ سمجھائیے بات؟ تو یہ آپ کا تحفہ جو ہے نا یہ کبھی بھی رشوت نہیں ہوگا، ساری عمر دیتے جاؤ۔ بھائی چاہے غریب ہو، امیر بہن کو اگر وہ تھوڑا سا تحفہ دیتا ہے تو جائز ہی نہیں، ضروری ہے۔ پہلے چاہے امیر ہو چاہے لاکھ پتی ہو، وہ غریب بھائیوں سے تحفوں کا انتظار کرتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں کو اپنی بہنوں کے لیے تحفہ دینا ضروری ہے، چاہے وہ بہن اولاد میں بہت زیادہ ہو۔ یہ بات سمجھے نا؟ اس لیے ماں باپ کو تحفہ اولاد کے لیے، اولاد کو تحفہ ماں باپ کے لیے، دوست کو تحفہ دوست کے لیے، چاہے وہ ایک مبارک کا خاتی ہو چاہے عید کارڈ ہی ہو، یہ بھی تحفہ ہی ہے۔ تحفے سے مراد یہ ہے کہ ہم آپ کو رشتے کی یاد دہانی کراتے ہیں، یعنی کہ اپنی محبت اور خلوص کا اظہار۔ اور یہ جو تحفے ہوتے ہیں، ہیرے موتی، جواہرات، سونا، زیورات، قیمتی اشیاء، یہ دنیا والوں نے رشوت دینے کے طریقے کو تحفے میں داخل کر کے اپنا مطلب نکالنا چاہا، اور لینے والے نے اس کو تحفہ کہہ کے قبول کرنا چاہا، اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہا۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ رشوت لینے والا لے رہا ہے اور دینے والا دے رہا ہے، دونوں ہی جہنم میں۔ ہمیں بات سمجھ؟ تحفے کا ہم یہ کہہ رہے تھے، تو تحفہ دے کر، اب تحفے کے بارے میں یہ موٹی موٹی بات آئی سن، تحفہ دے کر، تحفہ دینے والا تحفہ لینے والے سے اپنے تحفے کے بارے میں تبصرہ سننے پر اقرار نہ کرے۔ بات نہیں ہے آپ کو؟ آپ نے جو تحفہ دیا سو دے دیا، اب اس کی رائے سے پوچھو کہ جناب میں نے آپ کی جو مٹھائی بھی ہے پیش کیا ہے کیسی لگی آپ کو؟ بات نہیں نا؟ یہ بھی تحفے کی روح کے خلاف۔ تحفہ دینے والا بغیر رسید کے اس کو تحفہ، اور لینے والا بغیر شکریہ کے لے۔ بات ہی نہیں کہ یہ آپ کا شکریہ کہ آپ کو تحفہ لائے ہو، یہ بھی تکلفات کی بات ہے۔ یہ بات ہے جی۔ اور تحفہ دینے والا لینے والے سے اتنی قیمت کے تحفے کی اگر توقع کرتا ہے تب بھی حرام ہے۔ کہ ہم نے آپ کی برتھ ڈے پر آپ کو 1000 روپے کا تحفہ دیا، تمہیں 20 روپے کا تحفہ دیتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ یہ بات ہے، یہ جو تحفے ہے نا یہ غلط ہے۔ برتھ ڈے کے تحفے، ضروریات کے تحفے، انکم ٹیکس افسروں کے تحفے اور بڑے بڑے افسروں کے تحفے، اور اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر اپنے متاتوں کو بلانے والوں کے تحفے، یہ سارے حرام ہیں اور سارے رشوت کا کاروبار ہے۔ اب ایک افسر ہے، وہ اپنے ماتحت کو اپنی بیٹی کی شادی پہ بلاتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ تو لازمی بات ہے کہ کچھ واقعات آتی ہوں گے۔ اب ماتحت افسر کی بیٹی اپنی بیٹی کے لیے اس بیچارے کے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے،
اور وہ تمہارے بیٹیوں کے لیے کہیں نہ کہیں سلا میرے صاحب کی بیٹی کی شادی ہے جی وہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا جو جی فرنیچر ہی کرو اور اپنی بیٹی بغیر فرنیچر کے بات ہے نا. یہ رشوت لینے کے لیے ان مرداروں نے انتظام کیا ہے جن کو لالچی افسر کہتے ہیں. بات نہیں نا. تو گویا کہ اگر رشوت کا نام تحفہ رکھ دیا جائے تو اللہ کے ہاتھ وہ رشوت ہی کہلائے گی نا. تحفہ ہوتا ہے خوشی کے ساتھ دل کے اندر سے شوق میں نکلے. اور تحفہ دینے والا اگر تحفہ دیتے وقت سارے شہر میں مارا پھر رہا ہے کہ میں کیا تحفہ دوں تو یہ بھی اس کے خلاف ہے. کچھ سارے لوگ ہوتے ہیں کہ تحفہ دینے کے وقت کہ ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ وقت ہی گزر جاتا ہے. ایسے کچھ ہوگا ہے نا. تو گویا کہ تحفہ جو ہے کہ محبت کے رشتے ہیں اور کامیاب ہے وہ زمانہ اور مبارک ہیں وہ دن جب کہ تحفہ دینے والے موجود ہوں اور لینے والے بھی موجود ہوں. یہ اچھے زمانے ہیں, محبت کے زمانے ہیں. اور جب تحفہ جو ہے یہ کوئی مجبوری بن جائے اور یہ ایک برداشت بن جائے اور یہ کسی مرتبے کے لحاظ سے بن جائے تو ایسے تحفے جو ہے نا یہ عذاب ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. تحفہ ایک قسم کا یاد دہانی ہے اور چاہے وہ ایک پھول ہو اور چاہے وہ ایک کنگڈم ہو. کنگڈم سمجھتے ہیں نا کہ بادشاہ تو یہ پھول برابر ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ایک تحفہ دل کے معیار کے مطابق. اس میں ایک ہی بات اور رہ گئی ہے کہ تحفہ جو جس کو دیا جاتا ہے اس وقت غور کیا جاتا ہے, غور کہ یا تو دینے والے کی انداز کے مطابق ہو یا لینے والے کے انداز کے مطابق. میں محبت کی تحفے کی بات کر رہا ہوں. یعنی کہ دینے والا اگر وہ مستری ہے تو تحفے میں اس کو اپنی ہاتھ کی بنی ہوئی چیز دیتے. آپ میری بات سمجھے. پینٹر ہے تصویر بنا دے, کوئی اور چیز ہے کوئی اور چیز بنا دے. اور اگر جس کو تحفہ دے رہے ہیں یا اس کی زندگی کے مطابق کوئی چیز دو. ایک آدمی کو آپ تحفہ دے رہے ہو اور آپ دیکھ رہے ہو اس بیچارے کے گھر میں آٹے کی کمی ہے تو اس کو بندے پہ کیا تحفہ دیتے ہو قیمتی, اس کو وہی چیز دو گے اس کی ضرورت کی ہو. بات نہیں سمجھ. تو تحفہ یا لینے والے کی ضرورت کے مطابق یا لینے والے کے مزاج کے مطابق یا لینے والے کی عمر کے مطابق یا اس کے حالات کے مطابق اور یا دینے والے کی زندگی کے مطابق یا دینے والے کے پیشے کے مطابق یا دینے والے کے مزاج کے مطابق. اگر ان چیزوں کے علاوہ ہو تو تحفہ کارا فضول ہے اور یہ کاروباری غلط. یہ بات نہیں سمجھائی. مقصد یہ ہے کہ اپنے پاس سے کوئی ایسی چیز دے دینا مجبوری سمجھ کے. اچھا آپ کے برس میں ہے کہتا کس کی بچے کی, بچہ ہے جو بچی ہے کہتا بچی ہے, عمر کیا ہوگی 8 سال, نام سب نہیں پتا. کہتا اچھا 8 سال کی بچی کے لیے تم تحفہ دے دو, تم پیک کر دیکھا نہیں اس نے, پیک کر دو. کہتا بھجوا دو میسیج جانی کو. اور وہ ہمارے ہم جب نے دیا تھا تو وہ دیا تھا. کہتا یہ تحفہ ہونا چاہیے کچھ 150 روپے کا, کچھ بھی ہے تو پیک کرو تو ہمیں نہیں چاند چھڑاؤ. آپ آتے ہیں یہ تحفے جو ہے نا یہ سارے کے سارے سماج میں اگر آپ لوگوں کو کبھی زندگی مل گئی, اب تو آپ گمنامی ہو نا, کبھی زندگی مل گئی تو ایسے تحفے بند کرا دیں. یہ بات ہے یہ کاروبار جو برتھ ڈے کا یہ تحفہ برتھ ڈے کسی کی اور وہ یہ کیک وہی مطلب بیکریاں وہی فائدے اور وہی واقعات. یہ جو ہے نا یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو میں اس کا مزاج کے ساتھ پتلی کھانے کے ساتھ اس کا بہتری ہے کہ نہیں ہے, تو اس میں واقعات ہیں کہ نہیں ہیں. آپ آج نہیں سمجھے. لیکن چونکہ یہ مٹھائی والے نے بنایا ہوا نا شغل کہ جب تم کی شادی ہو 2 منٹ مٹھائی پکا لیا, وہ فائدہ مٹھائی الگ ہو رہا ہے. آپ کی میری ملاقات روز ہوتی ہے نا ہفتے کے ہفتے, تو ہم کہتا ہوں اس کے ہم جا رہے ہیں کہ ان کے پاس پھر کہتا پھر مٹھائی والے کے پیسے دے جا. تو پیسے کس کو ملا؟ مٹھائی والے کو. تو مقصد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا فنکشن جو ان لوگوں کی بات ہوتی ہے یا کسی اور چیز کے ہے جنہوں نے رواج بنایا ہوا ہے یہ تحفہ یہ تحفہ, تو یہ دنیا والے ملا لیتے ہیں باتوں کہ تحفے کی ضرورت. اور وہ کہتے ہیں ہاں ایک دفعہ آپ کو یاد ہے کہ جب یہ ریکارڈ میں بات نہیں آنی چاہیے, خدا نخواستہ کس زمانے میں جنگ تھا نا انڈیا کے ساتھ آپ کا 65 نہیں 70 یہ کچھ بھی POW کو چھوڑ گئے تھے, پھر ذرا وار ہو گئے تھے. تو پھر آپ نے قیدی جنگی آج میں جب چھپانے والی کیا بات ہے جب آئی تھی تو ہاں, تو اس وقت اخبار میں دکھایا کہ اپنے اسیر بھائیوں کو کیمپوں میں تحفہ بھجوانے کے لیے
جرسیاں شیخ عنایت اللہ سے مہنگے داموں پہ خرید لو. نہیں بات مہنگے تھی بڑی خاصی, اور لوگوں نے پھر خریدی, اور پھر افسوس کی بات ہے کہ وہاں پہنچی بھی نہیں, اور پھر وہ دوبارہ مارکیٹ میں آ کے بکتی. سنا ہے ہم نے, واللہ عالم بالصواب. تو مدعا یہ ہے کہ ضرورت کس کی ہے؟ شادی کسی کا بھائی ہے, اور فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ دکاندار. کہ آپ نے مجبور بھائیوں کو, اسی بھائیوں کو تحفہ تم نے دینا ہی ہے, ان کو کہتی ہو کہ یاد رکھو, اور خریداری میرے پاس سے ہو. بات نہیں نا یہ. اسی طرح کبھی ہوتا ہے, آپ کو دیکھو کہ عرس ہے ہمارے پیر صاحب کا, پیر صاحب ہندوستان میں ہیں, اجر عید نواز ہیں, عرس ہے ان کا. آپ کیا کیے جائے, اب ہم جائیں گے آپ کے پاس, کچھ چادر بناتے نہیں, اب وہ چادر بدلے بنے گی زری. ہاں چادر کتنے کی بنے گی جی؟ تو 20,000 روپے کی چادر. اب وہ بھی محبت سے بنائیں گے, دینے والا بھی محبت سے دے گا, چادر وہاں جائے گی. اب اس کا استعمال جیسے بھی ہوگا, لیکن کاروبار کہاں ہو گیا؟ یہی ہو گیا. اگر وہ 20,000 روپے میں میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن پاک خریدے جائیں اور ان کو وہ بھی تاجگندی کا فائدہ ہے. مقصد یہ ہے کہ ہر ضرورت اور ہر خوشی اور ہر تحفے کے لیے اب کوئی نہ کوئی آگے مجبوری لگی پڑی ہے. اس لیے بہترین تحفہ یہی ہے, اس کو خاموشی سے جا کے چپکے سے پہن دو کہ بھائی اپنی پسند کی چیز بسم اللہ کر لو. نہیں بات سمجھے, یا ضرورت کی شے اللہ کے حوالے ہو جاؤ, اپنی آپ بات سمجھے. تو مقصد یہ ہے کہ جس سے جاتی بھی ضرورت پوری کر لے. اور اگر لینے والا کوئی توقع کر کے بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس کو مایوسی, اس کی سزا ہے. کیا کہا؟ اگر تحفہ لینے والا توقع میں بیٹھا ہے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ مایوسی. اس لیے تحفہ وہی ہے کہ لینے والے کی توقع نہ ہو اور دینے والے کی آرزو ہو, اور وہ تحفہ جو ہے وہ جائز ہے اور وہ مناسب ہے, حلال ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تحفے کے بارے میں یہ ہے. اور اگر تحفے دینے محبت کے اندر تحفہ دینے کی اگر آرزویں ساری پوری ہوں تو یہ زمین آسمان کتنی دفعہ بک گیا ہوتا. آپ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کہ میں اپنے محبوب کو یا اپنے دوست کو میں تو کوئی 4-5 ستارے دینا چاہتا ہوں, کہتا سورج میں پیش کرنا چاہتا ہوں, چاند آپ پیش کرنا چاہتا ہوں, یہ تو عرشہ ختم ہو گئی ہوتی. کہتا وہ جی چاہتا ہے کہ آپ کو ایک شہر پیش کر دوں, لاہور, چاہے لاہور میں رہنے کا مکان دو. آپ نے بات سمجھے گا. اگر بدلے میں اپنی خواہشات کے مطابق تحفوں کی اویلیبلٹی ہو تو ساری کائنات جو ہے نا کتنی دفعہ بک جائے. نہیں بات گویا کہ تحفہ دینے کی خواہش اور حالات کی مجبوری میں ہمیشہ ہی فرق رہتا ہے. آپ بات سمجھے گا سمجھے؟ اور حالات ہمیشہ کم ہوتے ہیں آرزو سے, اور تحفے دینے کی آرزو بہت بڑی ہوتی ہے. اس لیے غریب آدمی جو ہے نا وہ اپنے امیر پیر کو غریبانہ دعوت پیش کرتا ہے, اور اگر وہ پیر انکار کر دے اس کا حج قبول نہیں ہوتا. یہ بات نہیں نا. کہانی آپ کو بڑی ضروری طور پر سنا دی جائے کہ ایک بزرگ بڑے مشہور اور معروف درویش فقیر پیر صاحب, اچھے صادق فقیر پیر, اور مرید نے کی دعوت غریب تھا, پیر صاحب نے قبول فرما لی. اب پیر صاحب پر ہوتے 2-4-5 آدمی ساتھ ہوتے ہیں نا, تو غریب بہت ہی غریب تھا. اس بیچارے نے مطلب ادھر ادھر سے انتظام کر آ کے پیر صاحب کی دعوت کر لی, تو پیر صاحب نہیں آئے, یاد نہیں رہا. وہ سارا سرمایہ اس کا وہیں غرق ہو گیا, بچے کا ہو گیا, جی یاد نہیں رہا. اچھا ہم آج آ جائیں گے. اب دوبارہ خرچ بیوی کے بعد کیا تو پہلے کل بدلے بڑی مصیبت ہے, اور کیسے کریں؟ تو کہا وہی دے دو کھانا کل والا. پھر کیا فرق پڑتا ہے, وہی کل والا ہی کھانا چلنے دو. اب بدل وہ کھانا تو واقعی آگے پیچھے ہو گیا تھا. تیسرا طرح کہ کہا کہ یہ کیا کھانا ہے, تو یہ کیا ذائقہ ہے, تو انہوں نے بنی رہا آ گئے. تو بڑا پریشان ہوا مرید جو ہے نا, مایوسی میں اس نے وہی کھانا جیسے بھی خراب تھا تو ٹھیک تھا رکھ دیا اوپر, جہاں جگہ بنی ہوتی آلے میں. ہاں کہ پڑھائی رہے آپ, اب کیا عمر کچھ سنتم ہے. یہ بات بھی پیر صاحب چلے گئے حج پہ, تو حج جو ہے ان کا منظور نہیں ہوا. آواز آئی کہ تیرا حج منظور نہیں ہوتا, تو پہلے اس نے کھانا کھا گیا, تو جب تک اس نے کھانا نہیں کھایا گا تیرا حج منظور نہیں ہے. پیر صاحب وہاں سے واپس آئے, اس نے کہا کہ نہیں اب تو گل سڑ گیا ہوگا, بدار ہو گیا ہوگا. تو وہی پھر قیمتی ہے جس کا ذکر وہاں پر ہوا, اس لیے ہمیں وہی کھانا چاہیے. تو تحفہ جو ہے نا اگر خلوص سے دیا جائے نا تو پھر اس کے مقام بڑے دور کے رکھا ہے. بات نہیں نا, اس کے بڑے دور کا مقام ہے. اگر مجبوری میں کی ہو جائے تو پھر ہوٹل میں روٹی اس کی پکا دو اور آپ کنگال ہو جاؤ, اور اس کی مرضی کھائے گا کھائے. کھانا کس کو؟ ہوٹل والوں کو. انٹر کانٹیننٹل, ہلٹن ملٹن ایسے ہے. بس یہ سارے کے سارے غلط چیزیں ہیں. شادیاں ہو رہی ہیں, فلمیں ادھر ہو رہے ہیں ہوٹلوں میں,
یہ سارا رسم و رواج ہی ختم کر دی. شادی ہوتی ہے نا تو بیچاری دلہن، اور پرانے زمانے میں تھا کہ ماں اور بیٹی جب ملتے ہیں تو زمین آسمان کی دیواریں ہل جاتی ہیں. کیا کہ نہیں ہے؟ آج کا رخصت روتے نہیں ہیں دلہن، کیونکہ اس نے کہاں سے بن کے آنا ہوتا ہے؟ بیوٹی پارلر سے. بات اوپر ہزاروں روپے خرچ ہوا جاتا ہے. انہوں نے کہا رونا نہیں ہے کیونکہ 4,000 2,000 3,000 روپے تیرے میک اپ پہ لگا ہوا ہے. بات نہیں، اس لیے بیٹھے ماں جگا رہی ہے، ماں رو رہی ہے. اب کیا کیا جائے؟ اب یہ سارے کا سارا رواج جو ہے نا سب نقلی ہو گیا. اور یہ سارے کے سارے تحفے تھے شادی کے بھی اس طرح تحفے، کچھ خوشی کے ہوتے ہیں، کچھ مجبوری کے ہوتے ہیں. مجبوری والا نکال دو تو خوشی والا ٹھیک ہے. اس لیے مجبوری کے تحفے، ضرورت کے تحفے، پابندیوں کے تحفے، توقعات کے تحفے، اور جو قیمت لگانے والا تحفہ، تحفہ کچھ لوگ ہوتے ہیں تحفہ لینے کے لیے کوئی فنکشن کر دیتے ہیں. میرے بیٹے کی سالگرہ ہے، کبھی آپ کی سالگرہ ہے، کبھی بیٹی کی سالگرہ، کبھی 2 دفعہ سالگرہ کر لیتے. سالگرہ کیا ہوا؟ مطلب تحفے کٹھے کرنا. تو لوگوں کے گھروں کے اندر سامان جو ہے نا، آدھا سامان جو ہے نا وہ گفٹ کی شکل میں ہوتا ہے، تحفے دار کی شکل میں. اس لیے بیسٹ گفٹ جو ہے نا اس کو اپنا زندگی کا کوئی حصہ دو، اپنے وجود سے کوئی چیز دو. آپ بات میں ہے نا، پورشن آف یور سیلف جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی سے کوئی چیز سے کنٹریبیوٹ کرو، اور اپنے مزاج سے کوئی چیز کنٹریبیوٹ کرو، اور اپنے حوالے سے کوئی چیز دو، جب اس کے حوالے سے کوئی چیز کو دو. ایسا تحفہ نہ اس کے کام آیا تو نہ تیرے مزاج کا پتہ چلتا ہے. اس میں تحفے سے کلیئر ہونا چاہیے. بس یہ تحفہ ہے نا، اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ تحفہ لینے والا سگریٹ تو پیتا ہوگا، ہر چند کے نہیں پیتا. اپنی بات ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ پیتا ہوگا. تو کہ تحفے سے تحفہ لینے والے کے کچھ مزاج سمجھ آ گیا تحفے سے، یا دینے والے کا مزاج سمجھ آ گیا. تو نہ دینے والے کو پتہ چلے نہ لینے والے کو پتہ چلے. ایسے تحفے جو ہے نا اشارے کے سارے اندھے کاروبار ہیں. اور صاحب آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جو چیز آپ کے پاس بیسٹ ہو وہ دو جو آپ کے پاس اپنی ہو. بازار سے خرید کے اور تحفہ دینا یہ ساری کی ساری کچھ حماقتیں، اور یہ رواج آ گیا انگریزوں کے بنائے ہوئے ہیں. ایسا نہیں تھا. کرسمس کے تحفے یوں نہیں تھے جیسے وہ آج کل کرتے ہیں. یہ تحفے اور طرح کے ہوئے تھے، اور آج کل تو پھر اور ہی اور صاحب ہوں گے. بعض تحفے کے بارے میں یہ ہے تحفہ رشوت نہیں ہونا چاہیے. ایک بات کی تھی نا انہوں نے کہ تحفہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، رشوت نہیں ہونا چاہیے. تو میں ایسے گھر سے آیا تھا تو آپ کے لیے لایا ہوں، بڑی خوشی کی بات اتنا آپ سامان لائے ہو. تو یہاں یہی کیا واقعہ، تو ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو چابی دے دی، ایک چابی تالے کی. یہ کیا ہے؟ تو سرکار کو سننا تھا کہ آپ کے میں نے کہا آپ کتنی کوٹھی بنے گی کہ نہیں بنے گی. تو ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی ہے جو میں آپ کو پیش کرتا ہوں. 19 لاکھ کا مکان اس کو پیش کر دی. نتیجے کے طور پر اس نے کیا بننا ہے اور اس نے کیا اس کے لیے کیا، یہ مل جل کے تحفے کرتے رہتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے. آپ ابھی بچے ان کو نہیں سمجھتے ان باتوں کو کہ تحفہ جو ہے وہ ایک قسم کی درخواست ہوتی ہے، اور مسئول کرنے والا درخواست پر حکم جاری کرتا ہے، اور وہ حکم اس کے انعام کی شکل میں ملتا ہے، اور اس کی زمین نکل آتی ہے، اس کے پلاٹ نکل آتے ہیں، اس کی نوکریاں نکل آتی ہیں، بلکہ حج فنکشن نکل آتا ہے، سرکاری حج ہو جاتا ہے. یہ تحفے بڑے دور تک جانے والے ہو. دل کا تحفہ دل تک جانا چاہیے، سب سے اچھی بات. بس یہ ہے اس کا.